کوئی اللہ کی توہین کا تصور دل میں نہیں آتا. یہ الفاظوں کے بکھیڑوں میں نا ضرورت سے زیادہ مت پڑا کرو. یہ بھی ایک مذہبی لوگوں کی ایک ٹینشن ہے. جب یوٹیوب پہ آپ دیکھو نا تو میں حقیقت بتاؤں مذہبی لوگوں کو دیکھ کے میں کبھی کبھار سوچتا ہوں کہ میں اگر مولانا نہ ہوتا, میں ویسے ہی نارمل سا ایک, ویسے بھی ابھی بھی نارمل ہی ہوں, یعنی عام لوگوں کی طرح ہوتا تو واقعی پاگل ہو جاتا. جہلم کو سنتا کچھ اور رپورٹ آ رہی ہے, ادھر اہل حدیث کو سنتا کچھ اور رپورٹ آ رہی ہے, ادھر کسی اور کو سنتا کچھ اور رپورٹ, ساحل ادیم کو سنتا اور طاغوت کا مطلب نہ پتا ہوتا تو میں تو بڑھ گیا تھا بالکل ہی, ہمارا پروگرام تو بڑھ گیا. پھر فلاں کو سنتا تو آدمی بجائے یعنی کنفیوز ہی ہوتا چلا جا رہا ہے. اس لیے میری ایک گزارش تمام مذہبی اسکالر سے ہے, میں کوئی اتنا بڑا آدمی نہیں ہوں کہ میں لوگوں کو نصیحت کروں, میں چھوٹا سا آدمی ہوں, ایک یوں سمجھو کہ تکرار کی نیت سے, کہ تاکہ اگر میرے اندر خرابی ہو تو وہ بھی اصلاح ہو جائے. ہو سکتا ہے میرے بیان بھی ایسے ہی ہوں, لوگوں کو کنفیوز کر رہے ہوں, ہو سکتا ہے میرے بیان سے بھی لوگوں میں ایک عجیب دماغ خراب ہو رہا ہو, ان کا پاگل ہو رہے ہو کہ یار کس قسم کی باتیں کر رہا ہے. تو مقصد اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنا نہیں ہے, مقصد یہ ہے کہ ایک بات مارکیٹ میں چل جائے تاکہ اگر میرے اندر خرابی ہے تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے. وہ یہ ہے کہ مذہبی لوگوں کو دو کام کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے جو مذہبی اسکالرز ہیں. نمبر ایک, اپنے لب و لہجے میں بہت دوستانہ ماحول پیدا کریں. لوگ یہ نہ سمجھیں ان کے سر پہ سینگ ہے, کبھی بھی ٹکر مار سکتے ہیں. یہ لب و لہجہ کیسا رکھیں, بولو دوستانہ. بعض مذہبی اسکالر ایسے ہیں جب بات کریں گے ایسا لگ رہا ہے کہ اٹھا کے کوئی وٹا مار رہا ہے, کھینچ کے یا مکہ مار رہا ہے, یہ ڈراتے ہیں وہ, ایسے لگتا ہے کہ یار پتہ نہیں کیا ہو جائے گا نا. آرام سے ریلیکس, کیا کرنا ہے, آرام دوستانہ ماحول میں بات کرو. بھائی ابھی وہ دور گیا, آداب اور بہت ہی ایک بناوٹ, بالکل ریلیکس ہو کے بات کرو. دوسری بات یہ کہ وہ بات مت کرو جو لوگوں کے مینٹل لیول سے اوپر کی بات ہو. لوگوں کو وہ بات بتاؤ جو لوگوں کی پریکٹیکل لائف سے اس کا تعلق ہے. خام خام افلاطونیاں اور بقراتیاں ہم لوگوں کو جھاڑنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم میں سے ہو سکتا ہے میں بھی ایسا ہوں, میں اپنے آپ کو خارج نہیں کر رہا. ایسی باتیں ہم آ کے کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ لوگوں کی مینٹل لیول سے اوپر کی ہو. لوگوں کو وہ بتاؤ جن کا ان کی پریکٹیکل لائف سے, عملی زندگی سے تعلق ہے. بہت اوپر کی باتیں جو جیسے عامل کر رہے ہوتے ہیں, جن چڑیل بھوت اور فلانا اور حمزہ, وہ آدمی کہتے ہیں پہنچے ہوئے ہیں, تو لوگ تعریف تو کر دیں گے لیکن پبلک کو ایسے اسکالر سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا جو آپ کی عملی زندگی میں کوئی اثر ہی نہیں آ رہا اس کا. تو اس لیے بہت زیادہ جو ہائی فائی باتیں کر رہا ہے نا, بس وہ پھر باتیں ہی ہیں. تو باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے بار بار کہتا ہوں کوئی پابندی نہیں ہے. دو باتیں ہو گئیں, ایک دوستانہ ماحول میں بات کرو بھائی, غصہ نہیں, یہ دور غصے کا نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ باتیں وہ جو لوگوں کی مینٹل لیول کی, کلم الناس علی قدر عقولہم, حدیث میں آتا ہے لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق بات کرو, اونچی باتیں مت کرو لوگوں سے. دوستانہ ماحول میں بات ہو, بات وہ ہو جو ایک عام طبقے کو آرام سے, لوگوں کی سطح پہ اتر کے بات کرو, آپ بہت ہائی فائی باتیں مت کرو. تیسرا کام ایک اور کرنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بشروا ولا تنفروا, لوگوں کو خوشخبریاں دو, ڈراؤ مت. کسی حد تک ڈرانا بھی ضروری ہے لیکن اصل خوشخبری ہے, ڈرانا وہ بعد کیا ایک چیز ہے. کبھی کو بالکل ہی ٹھیٹ بن کے انسان کا بچہ بن ہی نہیں رہا ہو نا, پھر اس کو ڈرانا ہے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا فرعون کے پاس. یہ میں ٹاپک سے ہٹ گیا ہوں لیکن تھوڑا اس کو کمپلیٹ کر لوں پھر اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام سے بڑا کوئی اللہ کا ولی ہو سکتا تھا, کلیم اللہ, اور فرعون سے بڑا کوئی بدبخت ظالم ہو سکتا تھا جس نے سینکڑوں بچوں کو ذبح کروا دیا, اس سے بڑا کوئی ظالم ہو سکتا تھا ہے بھائی. لیکن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا کہ فرعون کے پاس جا کے اس کے سر پہ ڈنڈا لے کے مار دینا ہے بھائی. کیا کہا تھا کہ جانا اتنا بڑا ظالم ہے, جاتے ہی پہلے ایک گالی دینا اس کو, معاذ اللہ, نقل کفر, کفر نباشت. نہ جا کے ڈانٹنا, آنکھیں دکھانا, غصہ کرنا, نہ. اللہ نے فرمایا
قولا لہ قولا لینا، اے موسیٰ اور اے ہارون دونوں مل کے جاؤ اور لینا نرم بات کرنا، خوشخبریاں دینے والی بات کرنا، ڈرانے والی بات مت کرنا. لعلہ یتذکر او یخشی، شاید کہ اس کو نصیحت حاصل ہو جائے، شاید وہ انسان بن جائے. ہمارا مقصد موسیٰ کو فرعون کے دربار میں بھیجنے سے فرعون کو جہنم میں ڈالنا نہیں ہے، فرعون کو جہنم سے نکال کے جنت میں لے کے جانا ہے. اصل مقصد پیغمبروں کا یہ ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ کتنے بڑے ظالم کو بھی جب نصیحت کی جا رہی ہے تو کس لہجے میں؟ نرم، بہت پولائٹ لہجے میں. پھر اللہ نے بتایا کہ اس کو یہ سمجھانا، یہ بات کرنا. تو اتنے بڑے ظالم آدمی، اتنے بڑے قاتل کو جب نصیحت، دیکھو دو چیزوں کو مکس نہ کیا کرو. جہاد الگ چیز ہے، واعظ و نصیحت الگ چیز. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، جو جہاد سے متعلق قرآنی آیات ہیں اور جو نہی عن المنکر کی آیتیں وہ واعظ و نصیحت میں بھی فٹ کر دیتے ہیں. لڑائی کے میدان کے اصول کچھ اور ہیں. لڑائی کے میدان میں یہ نہیں ہے کہ سال میں سے ظالم آیا تو آپ تلوار پہ شہد لگا کے اس کے سامنے پیش کر رہے ہیں، نہ، وہ الگ اصول ہے. واعظ اور نصیحت کے اصول کیا ہیں؟ الگ ہیں. تو جتنے مذہبی اسکالر آج کل ٹی وی پہ آ رہے ہیں، ٹاک شوق میں آ رہے ہیں، یہ کیا مجاہد ہیں سارے کے سارے؟ جہاد کرنے آئے ہوئے ہوتے ہیں ٹی وی پہ؟ جہاد تھوڑی کرنے آئے ہو. جہاد کرنے آئے ہوتے تو آپ کے ہاتھ میں بم ہونا چاہیے تھا. آپ ایک ہاتھ میں کیا ہونی چاہیے تھی؟ بندوق. اور آپ اینکر کو بولتے انسان کا بچہ بن جا، میری بات مان لے ورنہ ٹھا کر کے اڑا دوں گا کیونکہ میں بم لے کے آیا ہوں. جب آپ بم لے کے نہیں آئے ہو تو پھر دوسرا راستہ آپ کے پاس ہے. آپ واعظ ہو، آپ مبلغ ہو. تو مبلغ کا کام کیا ہے؟ طنز نہیں ہے. ہو سکتا ہے میری بیانات میں بھی طنز آ جاتا ہو، لیکن میں نے کہہ دیا میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میری بھی اصلاح ہو. تو کتنے پوائنٹ ہو گئے؟ 3 پوائنٹ ہو گئے. چوتھا پوائنٹ، ہر وقت منفی مت سوچو. آج کل جتنے دینی تحریکیں، جتنے اسکالر، ان میں میجورٹی میں ایک بڑا عیب پتہ ہے کیا ہے؟ کام کم کریں گے، دوسرے کے کیڑے زیادہ نکالیں گے. آپ جب اسکالرس کو سننا شروع کریں، فلاں یہ بھی نہیں کر رہا، فلاں یہ بھی نہیں کر رہا، فلاں یہ بھی نہیں کر رہا. بھائی چھوڑ دے فلاں کیا نہیں کر رہا، تو بتا کہ تو کر کیا رہا ہے. مثال کے طور پر ایک کمنٹ آج کل بہت آ رہا ہے، یہ فلانا مولانا غزہ کے حق میں بالکل آواز نہیں اٹھا رہا، یہ فلانا نظام کی تبدیلی کی بات تو بالکل بھی نہیں کر رہا، یہ فلانا جو ہے یہ والا کام مہنگائی کے خلاف جہاد بالکل بھی نہیں کر رہا، یہ فلانا جو ہے حکومت کیا الٹے سیدھے کام کر رہی ہے، یہ حکومت کے خلاف آواز نہیں اٹھا رہا. بھائی اگر نئی کا دیکھنا شروع کر دو گے نا تو پھر قیامت آ جائے گی، آپ کی سوچ کبھی بھی پازیٹو بنے گی. آپ نے جو کرنا ہے وہ آپ کرو، جو نہیں کر رہا اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دو. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ آپ کام کرو یار. جب آپ کام کرو گے آپ کے کام میں جان ہوگی، طاقت ہوگی، آہستہ آہستہ پبلک آپ کا ساتھ دینا شروع کرے گی. آپ خود کخ بھی نہیں کر رہے ہوتے، فلاں یہ بھی نہیں. اب مثال کے طور پر تحریکیں، جماعتیں ایک دوسرے پہ الزام لگا رہی ہوتی ہیں. تبلیغی جماعت پہ الزام لگایا جاتا ہے یہ لوگ نظام کی تبدیلی کی بات بالکل بھی نہیں کر رہے. بھائی جان جو کام وہ کر رہے ہیں وہ ان کو کرنے دو، جو وہ نہیں کر رہے وہ کون کر لے؟ وہ آپ کر لو. تبلیغ والوں نے کبھی کہا آپ لوگوں کا تزکیہ کی کوشش بالکل بھی نہیں کر رہے؟ انہوں نے کبھی الزام لگایا؟ بھائی دونوں کام ہے نا، پبلک کو بھی ٹھیک کرنا ہے، سسٹم کو بھی ٹھیک کرنا ہے. تو تبلیغ والوں نے کہا سسٹم ٹھیک کرنا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، فی الحال ان کی رائے ہے، ہم پبلک کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ایک کام تو سنبھال لیا نا انہوں نے. اب آپ کو چاہیے تھا جو کام انہوں نے نہیں سنبھالا آپ وہ کام کر لو. لیکن آپ وہ کام کرو نہ کرو، لیکن آپ تبلیغ میں کیڑے تلاش کرتے رہو گے. دیکھو یہ تو صرف چلے 4 مہینے کے لیے لوگوں کو نمازی بنانے میں لگے ہوئے ہیں، مہنگائی کے خلاف تو آج تک انہوں نے رائے میں کبھی آواز بولو نہیں اٹھائی. یہ اگر سوچ پیدا ہو گئی نا تو ہر وقت منفی سوچ کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. جو پازیٹو کام کر رہا ہے اس کو اپریشیٹ کرو، جو نہیں کر رہا وہ آپ کرنا شروع کر دو. اچھا ایک بات یہ بھی، دوسری بات یہ کہ بہت دفعہ بہت سے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ آپ کو بتا کے نہیں کرتے.
اب لوگ کہتے ہیں غزہ کے بارے میں یہ لوگ کیا کر رہے ہیں, چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. بھائی بہت کچھ کر رہے ہوں گے, آپ کو نہیں بتا رہے ہوں گے. ضروری نہیں کہ جو کچھ بھی کیا جائے وہ میڈیا پہ ڈالا بھی جائے, بلکہ حقیقت پتہ ہے کیا ہے, جو زیادہ کر رہے ہوتے ہیں نا وہ بتا نہیں رہے ہوتے, وہ گھننے بنے ہوئے ہوتے ہیں. ان کو پتہ ہے ہم کر جب ہی سکتے ہیں جب گھننے بن کے کام کریں, اگر بتا کے کریں گے نہیں کریں گے, ہم ہو ہی نہیں سکتا پھر کام. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو اس لیے مذہبی اسکالر کو نا کیڑے نکالنے کے بجائے کہ فلاں یہ نہیں کر رہا, 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 بھائی جان چھوڑ دو اس بحث کو, جو کر رہا ہے اس کو اپریشیٹ کرو. اب مدارس کے بارے میں یہ لوگ اکثر بات کرتے ہیں, وفاق المدارس کے تحت ہزاروں مدارس ہیں پھر بھی نظام کی تبدیلی نہیں کر رہے وہ. بھائی وفاق المدارس کے تحت ہزاروں مدرسے ہیں, انہوں نے ہزاروں بچوں کو قرآن حفظ کروا دیا, ہر سال ہزاروں علماء فارغ کیے جن کو دین کے علم سے آراستہ کیا. اگر یہ علماء نہ ہوتے, مساجد میں امام نہ ہوتے, اتنی ساری مسجدیں ہیں, ان کو کون امام پرووائڈ کرے گا؟ اتنے سارے مدرسے ہیں جہاں فتویٰ علماء دے رہے ہیں, لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہیں, وراثت کے مسائل بتا رہے ہیں, تو سارے ختم ہو جائیں گے, تو یہ تو امت ساری مرتد ہو جائے گی, گمراہ ہو جائے گی. تو اتنا اچھا کام کر رہے ہیں, تو آپ کے منہ سے یہ لفظ نکلنا چاہیے تھا, یار وفاق المدارس میں اتنے مدارس ہیں تو ماشاءاللہ یہ ایک پازیٹو بہت زبردست کام کر رہے ہیں کہ دین کے علم کی انہوں نے حفاظت کی ہوئی ہے, اور اتنے علماء تیار کر دیے, اتنے حافظ تیار کر دیے. تو اور پھر اپنے بارے میں بتا دو کہ میں ایک دوسرے زاویے سے ایک محنت کر رہا ہوں. میں کیا کر رہا ہوں؟ دین کے دوسرے شعبے کو زندہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. انہوں نے اس شعبے کو زندہ کیا, میں فلاں والا شعبہ زندہ کر رہا ہوں. جیسے تبلیغ والے اگر یہ کہنا شروع کر دیں کہ دینی مدارس والے تو چلے 4 مہینے کے لیے نکال نہیں رہے ہیں, اور مدارس والے یہ کہنا شروع کر دیں کہ یہ تو عالم بنا نہیں رہے ہیں, تو یہ غلط بات ہوگی نا. بھائی وہ ایک کام کر رہے ہیں, آپ دوسرا کام کر رہے ہو. ہماری باڈی کو صرف دل کی ضرورت ہے یا پھیپھڑے کی ضرورت ہے؟ دونوں کی. اب میں کہوں کہ میری باڈی میں دل پمپنگ کا کام کر رہا ہے, بلڈ کو سرکولیٹ کر رہا ہے, گردہ تو کم بخت کر ہی نہیں رہا. اصل کام کیا ہے؟ بلڈ کو سرکولیٹ کرنا, یہ دل کر رہا ہے. پورے باڈی کو چلانے کے لیے بلڈ کی سرکولیشن ضروری ہے نا. مجھے لگ رہا ہے آپ لوگ کو گرمی زیادہ لگ رہی ہے. بھائی پوری باڈی کو چلانے کے لیے بلڈ کا سرکولیٹ کرنا ضروری ہے, تو میرا تو دل تو یہ کام کر رہا ہے, گردے تو کم بخت یہ کام کر ہی نہیں رہے. تو گردے سے جب ہم کہیں گے, گردہ کہے گا میں فلٹر کر رہا ہوں خون کو, دل یہ فلٹر کرنے کا کام نہیں کر رہا. کائنڈلی آپ اپنے دماغ کو صحیح استعمال کریں. پھر پھیپھڑے کہتے ہیں, جو لنگس کہتے ہیں, ہم جو ہے آکسیجن جذب کر کے بلڈ میں پہنچا رہے ہیں, اور جگر تو یہ کام کم بخت کر ہی نہیں رہا. بھائی ایک باڈی کو وجود میں لانے کے لیے بہت سارے آرگن چاہیے, سب کی اپنی اپنی ذمہ داریاں ہیں. تو اسی طرح سسٹم کو تبدیل کرنے کے لیے, اچھا نظام لانے کے لیے, صرف نظام کی تبدیلی کی باتوں سے نہیں چینج ہوگا کہ طاغوت کا لفظ ہم رٹا لگا کے یاد کر لیں اور اس کی اسپیلنگ یاد کر لیں اور دھڑام سے یوں کر کے پلٹ دیں نظام کو. ایسا نہیں ہوگا. نظام کی تبدیلی کے لیے بہت سارے افراد بھی چاہیے جو تبلیغ والے تیار کر رہے ہیں. کتنے شعبوں میں تبلیغ والوں نے لوگوں کو بھیجا ہے, کتنے شعبوں میں بھیجا ہے. میں بھی تو سہروزے کی جماعت میں لگا تھا جو آج میں مولانا بن کے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. اگر تبلیغ جماعت نہ ہوتی تو میں نہیں آتا اس لائن کی طرف. پھر علماء کیا کر رہے ہیں, وہ اتنی بڑی کھیپ تیار کر رہے ہیں علماء کی, جس سے فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ دین کا علم کیا ہے؟ محفوظ. ورنہ جو گمراہ لوگ ہیں وہ آپ کے ایمان کو اچک لیتے, مسائل بتانے والا کوئی بھی نہیں ملتا. آج لوگ مولویوں کو جتنا مرضی برا بلا کہیں, مسائل پوچھنے کے لیے علماء کے پاس ہی آتے ہیں. طلاق کے مسائل ہو گئے, وراثت کے, ان کو پتا ہے یار ان اسکالرز کے پاس یہ علم نہیں ہے, کنفیوز ہوتے ہیں وہ, اور کنفیوژن میں ڈال دیں گے آپ کو. دنیا میں میرے پاس اتنا رش ہے نا مسائل کا, آپ حیران ہو گئے, اتنا رش ہے. حالانکہ کمنٹس میں آپ دیکھو, یہ مولوی ایسا, یہ مولوی ایسا, یہ مولوی ایسا, یہ مولوی ایسے, مولانا ایسے ہوتے ہیں. جب آپ مسائل بتانے کے لیے بیٹھو, اتنا رش ہوتا ہے, اتنا رش ہوتا ہے کہ آدمی کہتا ہے لگتا ہے کہ سارے مسائل ہی کے لیے. ہم نے جب اپنا چینل بنایا نا, آسک مفتی, ادھر توجہ میرے بھائی, گرمی ہمیں بھی لگ رہی ہے, صرف آپ کو نہیں لگ رہی. جب ہم نے اپنے چینل بنایا نا آسک مفتی طارق مسعود, تو احمد بھائی نے بنایا چینل, تو کسی MCN والے کو حوالے کیا کہ بھائی یہ آپ اس کو مانیٹر کرو. تو اس نے کہا بھائی یہ 3 سال پرانی بات ہے. اس نے کہا کیا اتنے مسائل آئیں گے کہ ہر ہفتے آپ ریکارڈ کروائیں, ہر ہفتے آپ کیا کریں,
40-40 منٹ کے ایپیسوڈ ریکارڈ کروائیں. میں نے کہا, کہتے ہیں اتنے تھوڑی آئیں گے. میں نے کہا بھائی اتنے آئیں گے کہ میرے جیسے 20 مفتیوں کو لا کے بٹھا دوں نا, اور بھی تو حل نہیں ہونے والے. ابھی بھی پلندہ پڑا ہوا ہے پورا مسائل کا, چھانٹی ہوتی ہے اس میں چھنی لے کے نا, پھر بھی رہ جاتے ہیں. تو پھر لوگ کہتے ہیں ہم نے پچھلے مہینے 6 مہینے پہلے پوچھا تھا, جواب ہمیں آج مل رہا ہے, اور اب تو ایک اور وارث کا انتقال ہو گیا ہے. یعنی ابا کا انتقال ہوا تھا تو وراثت کا مطلب پوچھا تو 2 بندے اور مر چکے ہیں مارکیٹ میں, ان کا کیا بنے گا. تو ابھی ایک مسئلہ آیا ہمارے پاس, کسی نے مسئلہ پوچھا, میرے ابا کا انتقال ہوا, پھر ان کی وراثت تھی تو وہ بیٹوں میں ڈیوائڈ ہونی تھی, جس بیٹی کو جانی تھی اس کا بھی انتقال ہو گیا, پھر اس کی وراثت جس کو جانی تھی اس کا انتقال ہو گیا. ہوتے ہوتے نا, کل میں نے وہ مسئلہ اس پہ دستخط کیے نا, تو اتنے لوگ انتقال ہو چکے تھے. میں نے اپنے شاگرد سے بولا, ان سے بولو کہ 1 مہینے بعد جواب لے لو, 2-4 لوگ تاکہ جن کا انتقال ہونا ہے وہ بھی ہو جائیں ایک ہی دفعہ میں, پھر ہم بتا دیں گے. انتقال ہو رہے ہیں آپ کے خاندان میں کہ تھوڑا سا 1 مہینہ کیا ہو جاؤ ڈیلے, جو بچیں گے نا 2-4 افراد خاندان کے, وہ پھر ہم بتا دیں گے اس کا اتنا حصہ, اتنا اس کا اتنا حصہ. وہ انتقال اتنے زیادہ ہو گئے نا. تو خیر, تو دینی مدارس کتنا بڑا کام کر رہے ہیں بھائی. ٹھیک ہے فالٹ ہر جگہ ہوتا ہے تھوڑا بہت, تو اب تبلیغ والے مدارس کو برا کہیں, مدارس والے تبلیغ کو برا کہیں, اسی طرح کچھ سیاسی جماعتیں بھی کچھ نہ کچھ کام کر رہی ہیں. تو ہر شخص اپنی حساب سے کوشش میں لگا ہوا ہے. تو جو اچھا کام کر رہا ہے آپ اس کو کرو اپریشیٹ, ماشاء اللہ ویل ڈن. جو وہ نہیں کر رہا وہ کون کرنا شروع کر دے, آپ کر دو. جیسے میں ابھی امریکہ سے ہو کے آیا ہوں, امریکہ میں بہت اچھے کام ہو رہے ہیں. کچھ لوگوں نے اسلامک اسکول بنا لیے, لوگوں کو, بچوں کو مرتد ہونے سے بچا لیا انہوں نے, ہومو سیکشولیٹی میں مبتلا ہونے سے بچا لیا. اسلامک اسکول بنائے انہوں نے, لیکن اسکول ہیں بہت مہنگے, عام غریب آدمی نہیں پڑھا سکتا. تو وہاں کیا ہوا, مشورہ ہوا کچھ علماء کا, یار ایسے اسلامک اسکول بنائے جائیں جو سستے ہوں. تو وہ اس جہت پہ محنت انہوں نے شروع کر دی. ایک وکیل مجھے امریکہ کے ملے, انہوں نے کہا مفتی صاحب مدرسوں مسجدوں پہ تو کسی حد تک امریکہ کے لوگوں کی محنت ہے, لیکن یہ لوگ اس پہ محنت نہیں کر رہے کہ بھائی بیوروکریٹ سے اپنے تعلقات بڑھائیں, سیاستدانوں سے اپنے تعلقات بڑھائیں تاکہ مسلمانوں کا فیوچر اس ملک میں اچھا ہو. تو وہ ایونٹ کرتے تھے اس حوالے سے, لوگوں کو جمع کرتے تھے, اویئر ہیں وکیل, دنیا دار سے آدمی لگتے ہیں دیکھنے میں, کیسا خاندانی کام کر رہے ہیں بھائی, کہ یار کل فیوچر میں مسلمان ایسا نہ ہو اکثریت میں ہو کے غلام بنے ہوئے ہوں. تو ان کو چاہیے کہ حکومت میں بھی جائیں, سیاست میں بھی جائیں, ہر فیلڈ میں گھسیں. وہ اس حوالے سے فکر لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. اب میں چینل پہ بیٹھ کے بولوں, ان کو تو طاغوت کا پتہ نہیں ہے بھائی, اور نظام کی تبدیلی کی تو بات کر نہیں رہے ہیں بھائی, کر رہے ہیں, بات نہیں کر رہے, کام کر رہے ہیں نظام کی تبدیلی کے. نظام کی تبدیلی بہت سارے شعبوں سے ہوگی, ایک طرح سے نہیں ہوگی, بہت سارے شعبوں میں محنت کرنی پڑے گی. کوئی کسی شعبے میں کر رہا ہے, کوئی کسی شعبے میں کر رہا ہے, تو آپ بجائے اس کی ٹانگیں کھینچنے کے, آپ سمجھتے ہو جس شعبے میں نہیں ہے آپ وہ والا کام کرنا شروع کر دو. اس سے کیا ہوگا, جو مذہبی اسکالر کو سن کے لوگ ڈپریشن میں جا رہے ہیں نا, تو ڈپریشن میں جانا ختم ہو جائیں گے. لوگ کہیں گے یار ماشاء اللہ ایک رسپیکٹ ہے, احترام ہے, ورنہ ہم تو سب دمیں کھینچنے میں لگے ہوئے ہیں, وہ یہ نہیں کر رہا, وہ یہ نہیں کر رہا, وہ فلانا نہیں کر رہا, وہ ڈمکانا نہیں کر رہا, اور اس کو تو شادیوں کے علاوہ کچھ. آپ بولو یار شادیوں پہ ایک بندہ تو بات کر رہا ہے نا, آپ اس طرح, حالانکہ میں شادیوں کے علاوہ BCO ٹاپک پہ بات کرتا ہوں, BCO ٹاپک پہ بات کرتا ہوں میں تو. لیکن اگر فرض کر لو صرف شادیوں پہ ہی کر رہا ہوں, تو کیڑے نکالنے کے بجائے آپ بولو یار چلو ایک ٹاپک پہ تو کوئی ڈھنگ سے بات کر لی نا اس نے, کیا خیال ہے, یہ سنت بھی مردہ ہو گئی تھی, اس نے کم از کم اٹھانے کی کوشش تو کی نا, لوگوں کو زندہ کرنے کی کوشش کی, بیوہ عورتوں کو, طلاق یافتہ کو, کوئی فکر تو کی نا اس نے. تو مذہبی لوگوں میں چوتھی چیز کیا ہو گئی, سوچ کیسی پیدا کریں, پازیٹو. سمجھ میں آ رہی ہے بات, منفیت کو مارکیٹ سے نکالیں. تو یہ 4 چیزوں کا اہتمام, جو بھی اپنے بچوں کو بھی جب عالم بناؤ تو انسان کا بچہ بنا کے بناؤ. بولو بیٹا یہ 4 چیزوں کو فوکس کر کے کام کرنا ہے, انسلٹ نہیں کرنی لوگوں کی, دوستانہ ماحول میں بات کرنی ہے, اور اللہ بھلا کرے آپ کا. اچھا ابھی کیا بتاؤں, پھر بات لمبی ہو جاتی. دوستانہ ماحول میں بات کرنی ہے, لوگوں کے مینٹل لیول سے اوپر کی باتیں نہیں کرنی, وہی باتیں جو ان کے, جن کا, تیسری چیز جن کا, وہ باتیں کرنی جن کا ان کی پریکٹیکل لائف سے تعلق, زیادہ ایموشنل نہیں ہونا ہے. اور چوتھی چیز کیا ہے, ایک دوسرے کی ٹانگیں نہیں کھینچنی, کیا کرنا ہے, پازیٹیو.
ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا ہے. سمجھتے ہو؟ میرے پاس چند دن پہلے کیس آیا. جب بھی ہم جذبات میں آتے ہیں نا, بہت سے اچھے بھلے کیسز کو بگاڑ دیتے ہیں. کیس آیا کہ وہ جو ہے نا وہ ابا جو ہے نا رو رہے ہیں, میری بیٹی کہیں اور شادی کرنا چاہتی ہے, میری مرضی کی نہیں کرنا چاہتی. تو رو رہے ہیں, جذباتی ہو رہے ہیں. میں نے کہا ریلیکس. میں نے کیا کہا, اتنا جذباتی کیس ہے نہیں. بھاگنا چاہ رہی ہوتی ہے نا, پھر ہم کیا کہتے ہیں, بھاگنا چاہ رہی ہے, تو آپ اتنا کیوں جذباتی ہو رہے ہیں؟ تو کوئی بات نہیں ہے, جہاں کرنا چاہ رہی ہے اس کو ذرا تحقیق وحقیق کر لیں. پھر انہوں نے جا کے تحقیق وحقیق کی تو کوئی چرس ورس نظر نہیں آئی, اس کی تلاشی ولاشی لی ہوگی نا, کچھ چرس نکلی. تو میں نے کہا اتنا جذباتی کیوں ہو رہے ہیں آپ؟ خام خامے کچھ چیزوں کو ہم اپنے اوپر مسلط کر لیتے ہیں. تو وہ دیکھا نا اس کی جیب سے چرس نکلی, نہ ہیروئن نکلی, تھوڑی تحقیق وحقیق. میں نے تو وہ کر دیں, کہہ رہی ہمارے خاندان کی پرمپرا. میں نے کہا باہر میں جائے تمہارا استغفر اللہ, یعنی باہر میں جائے آپ کا اب میں کیا بولتا ہوں ان سے, دوستانہ ماحول میں تو پھر بھاڑ میں جائے ہی بولیں گے نا. ابھی میں نے کہا نا دوستانہ ماحول میں بات کرو. تو میں نے کہا کیا اتنا کیوں ایکسائٹیڈ ہو رہے ہو, اتنا جذباتی کیوں ہو رہے ہو؟ تو اگر چرسی سے کر رہی ہو, ہیروئن چی سے کر رہی ہو, خاندان کی بدنامی ہو رہی ہو. کہہ رہے نہیں بدنامی ہوگی غیر خاندان میں کی. میں نے کہا پھر یہ آپ کا خاندان پہلے ہی بدنام زمانہ ہے, اس کو مزید بدنام کرنے کی ضرورت بولو نہیں. یہ جاہل خاندان ہے. جاہل کا لفظ ایسے موقع پہ جائز ہے. ٹھیک ہے, آپ کہیں گے ابھی تو آپ کہہ رہے تھے جاہل نہیں بولنا چاہیے. جب کسی خاص کی طرف اشارہ کر کے نہ بولا جائے نا, پھر اس طرح کی گالیاں مارکیٹ میں چلتی ہیں, کیونکہ اس میں کوئی انسلٹ محسوس نہیں کرتا. تو اب آپ کہیں گے وہ خاندان اپنی انسلٹ محسوس کرے گا, وہ پرانا قصہ ہو گیا. میں اکثر قصہ ریٹائر ہونے کے بعد بتا رہا ہوتا ہوں تاکہ ان کو پتہ نہ چلے. اب تو شاید ان کے بچے بھی ہو گئے ہوں. تو میں نے کہا آپ کا جو خاندان ہے نا, جس کی یہ پرمپرا ہے کہ ہم نے خاندان میں ہی دینی ہے, خاندان سے باہر دے دی تو بدنامی ہے, تو یہ اس خاندان کو مزید بدنام ہونے کی بالکل بھی ضرورت بولو نہیں, یہ پہلے ہی بدنام ہے.